مجھے ہر رات 10 مردوں کے ساتھ سونا پڑتا تھا۔ بہتر روزگار کا چانسا دیکھ کر فروخت کی گئی لڑکی کی داستان۔ سلمیٰ کی یہ کہانی بنگلہ دیش سے شروع ہوتی ہے۔ انتہائی غربت میں رہنے والی سلمیٰ کو انڈیا میں رہنے والی ایک رشتہ دار، جن کو وہ خالہ کے نام سے پکارتی ہیں، جسم فروشی پر مجبور کیا۔ سلمیٰ نے بتایا کہ جب میری خالہ عید پر گھر آئیں تو انہوں نے میری والدہ کو بہت سے تحائف دیے۔ میں اور میری ماں بہت خوش تھے۔ انہوں نے میری ماں سے کہا کہ اگر میں ان کے ساتھ انڈیا جاؤں تو مجھے نوکری مل جائے گی۔ آنٹی نے یہ بھی کہا کہ وہ انڈیا میں بہت پیسہ کماتی ہیں۔ انہوں نے میری والدہ کو بتایا کہ یہاں لوگ گھروں میں کام کر کے بہت پیسہ کماتے ہیں۔ ہم نے سوچا تھا کہ کام ملنے سے ہمیں غربت سے نکلنے میں مدد ملے گی اور ہم نے ہاں کر دی۔ سلمیٰ نے بتایا کہ انڈیا میں پہنچنے کے بعد ان کی خالہ نے کہا کہ تمہارے پاسپورٹ نہیں ہے، تم یہاں غیر قانونی طور پر آئی ہو۔ جہاں میں کام دوں وہاں جانا ہے ورنہ پولیس تمہیں جیل میں ڈال دے گی۔ سلمیٰ کو ہندی زبان بھی کم ہی آتی تھی، لیکن ان کو کسی حد تک اندازہ ہوا کہ ان کے لیے مشکل پیدا ہونے والی ہے۔ سلمیٰ بتاتی ہیں کہ ایک دن خالہ مجھے ایک ہوٹل لے گئیں اور ایک آدمی سے میرا تعارف کرایا۔ میں نہیں جانتی کہ ان کے درمیان کیا بات چیت ہوئی، لیکن آنٹی نے کہا کہ مجھے انڈیا میں رہنے کے لیے اس آدمی کو پیسے ادا کرنا ہوں گے۔ سلمیٰ کو اب یہ فکر بھی تھی کہ اگر ان کو تنخواہ نہیں ملی تو وہ اپنی ماں کو پیسے کیسے بھیجے گی۔ سلمیٰ کی عمر اس وقت 15 سال تھی۔ ان کی خالہ غیر قانونی طریقے سے ان کو انڈیا لے آئی تھیں۔ سلمیٰ کا کہنا ہے کہ انڈیا آتے ہی ان کی خالہ کا رویہ بدل گیا۔ سلمیٰ کی پریشانیاں یہیں سے شروع ہوئیں۔ انہیں جلد ہی احساس ہوا کہ ان کو بیچ دیا گیا ہے۔ پھر ہر رات کو ان کا ہی لین دین ہونا شروع ہو گیا۔ ان خوفناک دنوں کو یاد کرتے ہوئے سلمیٰ کہتی ہیں کہ لوگ روز میرے جسم کو نوچتے تھے۔ کبھی کبھی مجھے 10 کبھی 18 آدمیوں کے ساتھ سونا پڑتا۔ اس کے بدلے میں مجھے صرف سونے کی جگہ اور کھانا ملتا تھا۔ کبھی کبھی گاہک مجھے ٹپ دیتے اور میرے پاس بس وہی بچتا تھا۔ انہوں نے بتایا کہ آخر مجھے بتاتا تھا کہ میری رقم میری ماں کو بھیج دی جاتی ہے، لیکن سلمیٰ کو بعد میں پتہ چلا کہ ان کی ماں کو تو کبھی پیسے نہیں ملے۔ جسم کی تجارت کے کاروبار میں ان کا دم گھٹ رہا تھا۔ وہ فرار ہونا چاہتی تھی، لیکن وہ ایک جال میں پھنس چکی تھی، کیونکہ ان کو یہ خوف بھی رہتا تھا کہ کہیں پولیس ان کو پکڑ نہ لے۔ لیکن ایک دن سلمیٰ کو وہ موقع مل گیا جس کا ان کو انتظار تھا۔ وہ بتاتی ہیں کہ ایک دن ہوٹل میں کوئی گاہک نہیں آیا۔ میں نے اس موقع سے فائدہ اٹھایا اور ہوٹل سے بھاگ نکلی اور چھپتے چھپتے بس اسٹینڈ پہنچ گئی۔ اچانک انہوں نے پولیس والوں کو دیکھا تو وہ بتاتی ہیں کہ میں پولیس سے بچنے کے لیے چھپ گئی، لیکن ارد گرد لوگ سمجھے کہ میں چور ہوں اور انہوں نے مجھے پکڑ کر پولیس کے حوالے کر دیا۔ پولیس نے سلمیٰ کو پکڑا تو سلمیٰ نے اپنا نام ظاہر نہیں کیا، لیکن ان کی حالت دیکھ کر پولیس انہیں مہیلا آشرم لے گئی۔ بہت سی پریشان حال خواتین اس ادارے میں رہتی ہیں، جہاں انہیں خود انحصار بننے میں مدد کی جاتی ہے۔ اس ادارے میں اپنا تجربہ بیان کرتے ہوئے سلمیٰ کہتی ہیں کہ یہاں آ کر مجھے ایسا لگا جیسے میں گھر آ گئی ہوں، لیکن پھر بھی مجھے مسلسل پولیس سے ڈر لگتا تھا۔ لیکن یہاں کی انتظامیہ کی محبت بھری طبیعت کو دیکھ کر میں نے آہستہ آہستہ انہیں اپنے بارے میں بتایا، اپنا دردناک تجربہ بیان کیا۔ میں نے انہیں یہ بھی بتایا کہ میں گونگی نہیں ہوں، میں پولیس کے ڈر سے کچھ نہیں کہہ رہی تھی۔ اس تنظیم کے منتظمین نے سلمیٰ کو اس کی تاریک زندگی میں امید کی کرن دکھانے کی کوشش کی۔ یہاں ایک ماہر نفسیات نے ان کی کاؤنسلنگ اور علاج کیا۔
انسٹیٹیوٹ کی مینیجر آشا بین نے کہا کہ سلمیٰ کی اصل حالت جاننے کے بعد ہم نے پولیس، حکومت اور بنگلہ دیش کے سفارت خانے کو مطلع کیا اور اسے گھر بھیجنے کی کوششیں شروع کر دی گئیں۔ ان کی مدد سے ہم اس کی ماں سے رابطہ کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ ماں کو بیٹے کی افسوسناک حالت کا علم ہوا۔ اس نے زندگی میں پہلی بار اپنی بیٹی سے ملنے کے لیے اپنا پاسپورٹ بنوایا۔ سلمیٰ 2 سال تک اس تنظیم میں رہیں اور انہوں نے کڑھائی، سلائی اور مصنوعی زیورات بنانے جیسے ہنر سیکھے۔ سلمیٰ نے اپنے تیار کردہ سامان کی فروخت سے 2 لاکھ روپے کمائے۔ جب سلمیٰ اپنی والدہ کے ساتھ بنگلہ دیش روانہ ہوئیں تو تنظیم نے سلمیٰ کو ان کی کمائی کے 2 لاکھ روپے بھی دیے۔ پھر سلمیٰ کی خالہ کو بھی گرفتار کر کے بنگلہ دیش لے جایا گیا۔ آج سلمیٰ اپنے گاؤں پہنچ چکی ہیں۔ گجرات کی تلخ یادیں یہاں ملنے والے پیار اور مدد سے کسی حد تک دھندلا گئی ہیں۔